السلام علیکم گائز، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو یہ میں آپ کو اپنے ساتھ ریئل ہوا میں واقعہ بتا رہا ہوں۔ آپ کو اس واقعے کو بتانے کا پیچھے ایک مقصد ہے، تو اس مقصد کو میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کیا ہوا ہے کچھ میرے ساتھ۔ کہ آپ لوگوں نے بینک انویسٹمنٹ وغیرہ سنو کہ بینک کے اندر جو انویسٹمنٹ وغیرہ ہوتی ہے انشورنس وغیرہ کی، کہ بھائی 5 سال بعد آپ کو یہ مل جائے گا، 5 سال بعد آپ کو اتنا پروفٹ مل جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ اب اس کا اسکیم میرے ساتھ کیسا ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تقریباً آپ 5 سال پہلے کی بات ہے کہ میں اس وقت پاکستان میں تھا، 5 سے 6 سال پہلے۔ ہاں، تو ہمارے پاس کچھ بلک اماؤنٹ آیا، 2018 کی بات ہے تقریباً یہ۔ تو ہمارے پاس کچھ بلک اماؤنٹ آیا، تو ایک بینک ہے HBL نام ہے، جو پاکستان کا بڑا مشہور و معروف بینک ہے، حبیب بینک لمیٹڈ۔ تو ان کے ساتھ ایک پارٹنر کمپنی ہے جو کہ انشورنس وغیرہ کام کرتی ہے، اس کمپنی کا نام ہے جوبلی انشورنس، جو کہ بڑی مشہور اور پاپولر کمپنی ہے پاکستان میں۔ تو اب اس کے ساتھ ہوا یوں کہ ہمارے پاس کچھ بلک اماؤنٹ آیا تھا، ہم نے کہا کہ فالتو خرچ ہو جائیں گے پیسے، تو اس کو کہیں کروا دیں فکسڈ۔ ہمارا کوئی ارادہ یہ نہیں تھا کہ چلو کوئی پروفٹ وغیرہ آ جائے، نہیں، ہمارا صرف یہی تھا کہ ہمیں چلو فکسڈ ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن وہاں پہ ہم لوگ بینک میں پہنچے تو ایک بینک کی برانچ ہے، HBL بینک کی جو برانچ ہے وہ ہے نیو کراچی میں۔ تو خیر بات یعنی UP موڑ سائڈ پہ تو بہت سے لوگ جانتے ہوں گے۔ تو اب کنسنٹریشن کی بات یہ ہے کہ وہاں پہ بینک کا مینیجر یہ کہتا ہے کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی بہنیں وغیرہ ہے تو ان کی شادی کا پیکیج میں آپ کو اس میں کروا کے دے دیتا ہوں۔ ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہ آپ کو جو ہے نا اس میں 5 سال بعد آپ کو اتنا پروفٹ مل جائے گا کہ آپ کو جو نا پر ایئر آپ نے 100,000 روپیز آپ نے سبمٹ کرنے، اور آپ کو جو نا اتنا پروفٹ ملے گا اس اتنے ٹائم بعد، 5 سال کے ٹائم فریم بعد۔ اب وہ ہے کہ ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 5 سال کے بعد نہیں تو خیر تقریباً 4 سال، یہ جو پچھلے سال جو ایک انسٹالمنٹ گئی تھی وہ چوتھی تھی، تو ہر سال ہم نے 4 لاکھ روپے تقریباً جمع کر دی۔ اب جو جوبلی انشورنس کی جو پالیسی کہتی ہے، ان کے بروشر پہ، ان کی ویب سائٹ پہ بھی آپ کو اویلیبل مل جائے گا، اور HBL کی ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہے۔ پالیسی کچھ یوں تھی کہ 2 سال کے بعد اگر آپ لوگ سرنڈر کرتے اس پالیسی کو، جو آپ کے جتنے بھی پیسے جمع ہوئے ہوں گے، جو آپ نے انویسٹمنٹ کیے ہوں گے، وہ آپ کو بنا کسی کٹوتی کے، یعنی بنا کسی ڈیڈکشن کے، وہ آپ کو واپس مل جائیں گے۔ اور اگر آپ 2 سال سے پہلے کرتے ہیں تو آپ کو اس پہ ڈیڈکشن وغیرہ ہوگی، فیس وغیرہ چارجز رکھیں گے، پلان کینسلیشن وغیرہ کے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے کہ بھائی ہم نے تو 2 سال نہیں 4 سال کا پلان ہے، تو ہمارے کو ڈیڈکشن نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ڈیڈکشن ہوئی۔ وہ ہوا یوں کہ بیسیکلی انہوں نے میرج پلان وغیرہ کوئی نہیں تھا، وہ پالیسی ہم نے پڑھی بعد میں، ٹھیک ہے، کیونکہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی پیسوں کے معاملات یا کوئی بھی کانٹریکٹ وغیرہ ہو تو اس کو پڑھ لیں۔ تو لیکن ہم لوگوں نے نہیں پڑھے اس کو۔ اس کانٹریکٹ کے اندر ہوا یہ کہ میری والدہ کے نام پہ کر دیا انہوں نے لائف انشورنس کے نام پہ۔ انہوں نے کیا بینیفیشری جس کو بنایا، وہ بنایا میری بہنوں کو بینیفیشری بنایا، اور شادی کا پلان کہ انہوں نے یہ ٹوپی ڈرامہ بازی کری کہ آپ کے ساتھ یہ ہوگا۔ اب ہوا یوں کہ جب وہ 4 سال ہوئے نا، کہ ہم نے کہا ابھی کچھ اماؤنٹ کی ضرورت پڑ گئی تھی ہمیں ریسنٹلی، تو میں نے کہا چلیں کہ اس کو جو نا سرنڈر کروا دیتے ہیں، 4 سال تو ہو چکے ہیں آلریڈی۔ تو بینک گئے، بینک جانے کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ بھئی آپ کے اماؤنٹ جو ہے نا ڈی ویلیو ہو چکا ہے، تو ہم اس کو کچھ آپ ٹائم سے پہلے سرنڈر کر رہے ہو، یہ پالیسی 5 سال کی نہیں 10 سال کی پالیسی ہے۔ تو میں نے کہا ایسے کیسے پاسبل ہے؟ تو اس اتفاق کے طور پہ اس بینک کے مینیجر نے مجھے ایک ای میل کری تھی میری پرسنل آئی ڈی پہ، آج سے تقریباً اس ٹائم پہ جب ہم نے انویسٹمنٹ کری تھی، وہ اس ٹائم پہ ہمیں اس نے اپنا پرسنل ای میل سے اپنے مجھے ای میل پہ کیا تھا، اس نے ایک ریڈیمپشن فارم تھا ایک بینک کا، اس کے اندر اس کا پرسنل نمبر بھی تھا جو مجھے مل گیا تھا۔ تو میں نے اس کو واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کیا، میں نے کہا سر ایسا مسئلہ ہے، کیا چکر ہے؟ اس نے بولا کہ نہیں سر یہ تو 10 سال کا پلان ہوتا ہے، تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، تو میں نے تو یہ کہا تھا کہ آپ کو 5 سال کے بعد یہ ہو جائے گا۔ اب وہ مہاپرش جو بندے تھے وہ سعودیہ سے پڑھ لکھ کے آئے تھے۔ میں شروع سے رائٹ تھا کہ اس حوالے سے کہ آپ اس دور میں سیلس کا کام آپ بنا جھوٹ بولے کر ہی نہیں سکتے۔ تو کچھ ہوا یوں کہ انہوں نے بول دیا کہ 5 سال کا پلان تو نہیں تھا، 5 سال میں نے آپ کو یہ بتا تھا کہ آپ کو تھوڑا بہت پروفٹ مل جاتا ہے۔ اب جب ابھی ریسنٹلی میں نے اپنی والدہ کو بھیجا، میں نے کہا امی جا کے وہ ذرا اماؤنٹ کی آپ وڈرا کر لو، کہ تھوڑی سی مجھے کچھ نیڈ پڑ گئی تھی۔ اب وہ جا کے کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے جو 4 لاکھ تو نہیں ہے، آپ کے جو اماؤنٹ ہے وہ ہے 217,000 آپ کا اماؤنٹ بچا، یعنی اپروکسیمیٹلی آپ کو 183,000 کا آپ کو لاس ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی آپ کی کرنسی ڈی ویلیو ہو گئی۔ اب ملک کے حالات میں کیا کروں بھائی؟ تو یہ مجھے جہاں تک پھر کہانی سمجھ آئی کہ میرے کو اس کے بعد بھی انہوں نے یہ بولا کہ میں نے کہا یار چلو نقصان ہو جائے لیکن پیسے تو نکلیں، تھوڑا بہت تو کام بنے۔ تو اب اس کے بعد بھی انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے آپ یہ فارم بھریں، آپ کو پھر فون کریں گے، اور یہ ابھی بھی اس کو بھی تقریباً 1.5 سے 2 ہفتے ہوگا، ابھی تک کوئی فون نہیں آیا۔ تو یہ کہانی ہے اصل بیسیکلی۔ تو یہ صرف بیوقوف بناتے ہیں، اور ہمارا کو جو میں نے اس کو نکلوایا اس وجہ سے بھی تھا، ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مجھے انٹرسٹ نہیں چاہیے تھا، کیونکہ انہوں نے پہلے یہ کہہ کے ہمیں، جب ہم لوگ بینک میں جب گئے تھے تو HBL کے جو بینک مینیجر تھے جس نے ہمیں آفر کی تھی، یہ سیلز جس نے کری تھی ہماری، اس نے بولا کہ نہیں یہ تو سر یہ تو مفتی تقی عثمانی صاحب جو لوگ نہیں جانتے تو پاکستان کے بہت بڑے مفتی ہیں، یہ اسلامک ہے، یہ شریعہ اس کو اپروو کرتی ہے، کہ شریعہ اس کو مانتی ہے نہیں۔ اب اسلام میں جو بیسیکلی ہیں وہ یہ شریعت کی طرف جاتے ہیں، تو شریعہ میں یہ کوئی قرار ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی حرام وغیرہ کا کوئی معاملہ نہیں ہے، تو شریعہ سے یہ
اپرووڈ ہے. تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے, لیکن بعد میں پھر مجھے یہ محسوس ہوا کہ نہیں یار ایسا تو نہیں ہوتا, تو یہ انٹرسٹ ہی ہے. تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے 4 لاکھ کے مجھے 4 لاکھ ہی مل جائے نا, اگر کوئی انٹرسٹ اوپر سے ملتا بھی ہے نا تو میں اس کا صدقہ خیرات وغیرہ کر دوں گا, مجھے نہیں چاہیے. اللہ کا شکر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں, بس میرے پیسے نکل جائیں. اس کے بعد وہ نہیں نکلے پیسے, اور ابھی تک بھی وہ پھنسے ہوئے ہیں کہ بھائی فون آئے گا. تو یہ جہاں تک میں کہانی سمجھا, یہ فکس ڈپازٹ والے انشورنس کی آپ کو بناتے بے وقوف, کہ یہ کہتے ہیں کہ سر ہم لوگ یہ بزنس میں انویسٹ کرتے ہیں کہ 5 سال بعد آپ کو اتنا پروفٹ ملتا ہے. یہ سب جھوٹ ہے. یہ بیسیکلی یہ کنٹری کی اس کے حساب سے ویلیو لگاتے ہیں کہ اب یہ ویلیو یوں کرتے ہیں کہ بھائی 10 سال بعد ابھی ہمارا کنٹری یہاں کھڑا ہوا, 10 سال بعد یہ ترقی کرے گا اتنی, تو اس کے اوپر اتنی کرنسی بڑھے گی ہماری, تو ہم لوگ یہ کر دیتے ہیں. یہ اس طریقے سے کام کرتے ہیں. اب ملک ہی ڈوب جائے آپ کا تو پھر آپ کے بھی پیسہ ڈوب گئے. تو یہ کہانی جس ٹائم پہ میں نے انویسٹمنٹ کری تھی, یہ فکس ڈپازٹ وغیرہ جو کروایا تھا میں نے, وہ ٹائم پہ عمران خان کی حکومت تھی. عمران خان کو پھر جیسے بھی کر کے وہ جو بھی معاملات ہوئے اس کو ہٹا کے دوسری پولیٹیشنس کو گورنمنٹ میں لے آیا. اب گورنمنٹ لانے کے بعد ملک فائنینشلی اور اپنا اکانومیکل کرائسس کی طرف جا رہا ہے. تو اس حوالے سے یہ فراڈ ہوا ہے میرے ساتھ. تو میں کافی دنوں سے میں یہ سوچ رہا تھا اس ٹاپک پہ ویڈیو بنانے کے لیے, تو میں نے کہا فائنلی بنا ہی لیتے ہیں جب ٹائم مل گیا. تو 183,000 کا مجھے لاس ہوا ہے. میرے 4 لاکھ 4 سال میں میرے ڈوبے. اب 183,000 اب ان لوگوں سے پوچھو کہ کس طریقے سے کمائے جاتے, تو بیچارے 20-30 ہزار روپے کی اپنا سیلری کماتے پاکستان میں بیٹھ کے. تو یہ میرے بتانے کا مقصد ہے. تو 20,000 روپے 30,000 روپے اپروکسیمیٹلی بھی 500 درہم بھی نہیں بنتے ابھی. تو یہ وہاں کے حالات ہیں, اور یہ میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ لوگ یہ انشورنس وغیرہ کے چکر میں, لائف انشورنس, اور یہ جھوٹ بول کے دیتے ہیں بالکل. سیلز کا کام آپ لوگ جھوٹ بولے بنا کر ہی نہیں سکتے. آپ کچھ بھی کر لو, یہ دور ہے حاضر کے اندر آپ لوگ سیلز کا کام جھوٹ بولے بنا آپ کر ہی نہیں سکتے. تو اب اس چیز کو اوائڈ کرو. اور میں پوری مذمت کرتا ہوں یہ HBL بینک والوں نے, ان کے جو بینک مینیجر نے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے نا, اور یہ جوبلی انشورنس والوں نے جو میرے ساتھ 2 نمبری کری ہے. میں آئندہ کے بعد میں سب کو سجیسٹ یہ کروں گا کہ ان کا بائک آؤٹ کرو. یہ آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے, آپ کے پیسے لوٹ رہے ہیں یہ لوگ, اپنے اسٹاف کی سیلز کروا کے کمیشن ہائی بانٹتے ہیں یہ لوگ, اور یہ عوام کے کوئی نہیں ہے. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے السلام علیکم. اور ان کا بائک آؤٹ کرو انشورنس کے حوالے سے. باقی بینکنگ سسٹم تو HBL کا صحیح ہے, لیکن یہ انشورنس اور انویسٹمنٹ والا جو سین ہے نا, یہ مجھے بہت اپسیٹ ہوا, کیونکہ میں تقریباً میرے گھر والے HBL کے تقریباً پچھلے 20 سے 25 سال پرانے کسٹمر ہیں. HBL کی بینکنگ میرے گھر والے کر رہے ہیں, HBL کے بینکس یوز کرتے ہیں, لیکن ہمارے ساتھ یہ فراڈ ہوا. تو یہ اس طریقے سے کچھ اس کی ایکسپلینیشن ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے السلام علیکم. چینل کو سبسکرائب لازمی کر دینا. تھینک یو سو مچ.